السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرکش ویکلی کے عنوان کے تحت یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس کے اوپر بنے ہوئے ڈرامے کو وہ شہرت حاصل ہوئی ہے، خصوصاً پاکستان میں اور ویسی پوری دنیا میں بھی، کہ شاید کسی اور ڈرامے یا اسی طرح کی سیریز کی قسمت میں وہ نہیں آئی۔ تو اس کردار کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کردار ہے جس کے اوپر بنے ہوئے ڈرامے کو یہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ 13ویں صدی کی بات ہے، جب مسلمان بحیثیت مجموعی اس وقت ذرا پستی کا شکار تھے، اور صرف سلطنت خوارزم ہی وہ سلطنت تھی جو اس وقت عروج پر تھی۔ لیکن اسی صدی کے اندر ایک اور سلطنت، منگول سلطنت، وہ منگولیا سے اس کا آغاز ہوا، اور وہ دیکھتی ہی دیکھتی اس نے مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کو فتح کرتے ہوئے سلطنت خوارزم کا رخ کیا، اور سلطنت خوارزم کا رخ کرتے ہی اس نے اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اور سلطنت کو تہس نہس کر دیا، اور مسلمانوں کے اوپر وہ مظالم کیے کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بیٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس حملے کی وجہ سے اور ان مظالم اور نقصانات کی وجہ سے کئی سارے قبائل نے اس جگہ سے ہجرت کی، یعنی خراسان سے اس نے ہجرت کی اور مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ تو کچھ قبائل مصر کی طرف چلے گئے، کچھ قبائل جو تھے وہ ایران کی طرف چلے گئے، اور کچھ قبائل نے شام کا رخ کیا۔ تو شام کی طرف جانے والے قبائل میں سے ایک قبیلہ، اس وقت کا ایک بڑا قبیلہ، وہ تھا قائی قبیلہ، جس کے سردار تھے سلیمان شاہ، اور اس کے 4 بیٹے تھے، دوندار، ارطغرل، سنگرتکین اور اندوگدو۔ تو یہ 4 بیٹے اپنے والد کے ساتھ اور کچھ دیگر خاندانوں کے ساتھ اس نے شام کی طرف ہجرت کی۔ تو شام کی طرف جاتے ہوئے اس قبیلے کے جو سربراہ تھے سلیمان شاہ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد ان کے 4 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا ہجرت کرنے کے جگہ کے حوالے سے۔ بیسیکلی یہ وہ قبائل تھے جو مختلف چراگاہوں اور اسی طرح جہاں بھی ان کو کوئی زندگی کی آسائشیں نظر آتی تھی تو یہ قبائل وہاں کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ تو ان میں سے جو سلیمان شاہ کے 2 بڑے بیٹے تھے سنگرتکین اور اندوگدو، انہوں نے اہلت کی طرف ہجرت کرنے کو ترجیح دی اور کہا کہ ہم اہلت کی طرف ہجرت کریں گے، جبکہ سلیمان شاہ کے چھوٹے بیٹے ارطغرل اور دوندار نے ایشیائی کوچک کی کنٹریز کی طرف ہجرت کی، جہاں سلجوق سلطنت قائم تھی، اور اس سلجوق سلطنت میں پناہ لینے کے لیے یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی دوندار اور کچھ قبیلے کے چند خاندانوں کے ساتھ پونیا کی طرف سلطنت سلجوق میں پناہ لینے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو 2 فوجیں باہمی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئی۔ تو ارطغرل نے اس وقت اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کا فوج ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، لیکن جس فوج کی تعداد کم تھی اور وہ مغلوب ہونے والا تھا اس کا ساتھ دیا، اور بازنطینی جو فوجی تھے ان کو اس نے شکست دی۔ تو اس کے نتیجے میں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فوج سلطان علاء الدین کیقوباد کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین کیقوباد اس وقت سلجوق حکمران تھے، جو کہ انتہائی عادل اور منصف حکمران تھے، اور اس کے عدالت اور انصاف کے ہر طرف چرچے تھے۔ ان کے ہر جنگ اور ہر فتح جو ہے وہ انصاف اور عدل کے لیے وہ لڑتے تھے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد کو ارطغرل کی اس بہادری اور اس شجاعت کا پتہ چلا، تو اس نے انقرہ کے قریب کے علاقوں کو جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی ارطغرل کے حوالے کر دیا، اور اس کو وہاں بسنے کے لیے کہا۔ تو اسی طرح یہ قائی قبیلہ اس علاقے یعنی انقرہ کے قریب آباد ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی سلطان علاء الدین کیقوباد نے ان کو اجازت دی کہ وہ آس پڑوس کے علاقوں کو فتح کر سکتے ہیں اور اس کو سلطنت کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ارطغرل چونکہ ایک جان باز سپاہی تھے اور وہ انتہائی مخلص اور دیانت کے ساتھ لڑتے تھے، تو اس نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے کئی لڑائیاں کی، اور کئی سارے علاقے جو تھے وہ سلطان علاء الدین کیقوباد کی سلطنت یعنی مسلم سلطنت سلجوقی سلطنت میں شامل کر لیے، جس کے نتیجے میں سلطان علاء الدین کیقوباد نے سوگوت شہر بھی ارطغرل کے حوالے کر دیا۔ جب سوگوت شہر ارطغرل کے حوالے ہوا تو آس پڑوس کے دیگر قبائل نے ارطغرل کو سربراہ منتخب کیا، اور اسی طرح وہ دیگر تمام ترک قبائلوں کے سردار منتخب ہوئے۔ اس سرداری کے ہوتے ہوئے ارطغرل نے کئی ساری لڑائیاں کی اور کئی سارے فتح جو ہے وہ سمیٹے۔ تو یہ فتح سمیٹتے ہوئے یعنی شہر اور بروزہ کے درمیان سلطان کے نائب کی حیثیت سے
بازنطینی اور تاتاریوں کی مشترکہ فوج کو شکست دی، جس کے نتیجے میں سلطان علاء الدین کیقوباد نے وہ علاقہ بھی ارطغرل کے قبضے میں لے لیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطان علاء الدین کیقوباد ارطغرل پر اتنے مہربان کیوں تھے؟ تو ایک تو ارطغرل کی وہ فتوحات تھے جو سلطان جس کو دیکھ کے حیران بھی ہوا اور ان سے متاثر بھی ہوا، لیکن دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت سلطنت سلجوق زوال کا شکار تھی، اور اندرونی طور پر امراء کے اندر اختلافات اور امراء کی خود مختاریہ جس نے سلطنت سلجوق کو کمزور کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی طور پر تاتاری اور بازنطینیوں نے حکومت کے کئی سارے علاقے وہ اپنے قبضے میں لیے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ سلطان علاء الدین کیقوباد کو ذرا بھی تشویش نہیں ہوا، اور انہوں نے کئی سارے علاقے ارطغرل کی بہادری دیکھتے ہوئے اس کے حوالے کر دیے۔ اسی طرح ینی شہر اور ڈھوسا کے درمیان ارطغرل نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے بازنطینی اور تاتاریوں کی مشترکہ فوج کو شکست دی، جس کے نتیجے میں سلطان علاء الدین کیقوباد نے وہ علاقہ بھی ارطغرل کے حوالے کر دیا۔ اس علاقے پر ارطغرل نے تاتاریوں اور بازنطینیوں کے ساتھ بھرپور جنگیں لڑی، اور اتنی جنگیں لڑی کہ ان کی ساری زندگی ان زمینوں کی حفاظت پر گزری، اور ان زمینوں کی اہمیت کو جانچتے ہوئے اس نے بھرپور مہمات اس زمین پر جو ہے وہ کیے، کیونکہ یہ ایک سرسبز علاقہ تھا، اور یہاں پر اکثر ریاست کے وہ باقی امراء یا خود مختار اور خود سرد امراء ان کا اس علاقے پر قبضہ تھا، تو ان امراء کے ساتھ ساتھ بازنطینیوں اور تاتاریوں کے ساتھ ارطغرل مقاسمے کی کیفیت میں رہے، اور زندگی کے آخری دنوں تک اس زمین کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ارطغرل نے 90 سال کی زندگی پائی، اور تقریباً 1288 یا 81 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل کی شادی سلجوق شہزادے غیاث الدین کی بیٹی حلیمہ سلطان سے ہوئی تھی، جس کے بطن سے ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچے اور عثمان۔ یہ وہ عثمان تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد اور ڈالی۔ 1299 میں سلطنت سلجوق عملاً اور اسی طرح یوں کہہ لیجیے کہ بالکل ختم ہو گئی تھی، اور اسی طرح عثمان غازی نے تمام تر مفتوحہ علاقوں پر ایک خود مختار حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کے داغ بیل ڈالی گئی۔ یہ وہ سلطنت تھی جو تقریباً 3 براعظم پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی، اور تقریباً 650 سال یہ خلافت جو وہ قائم رہی۔ ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ارطغرل غازی، تو وہ عثمان غازی کے والد تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی تھی۔ اس خلافت کی بنیادیں دراصل اگر آپ یوں دیکھ لیں، جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو ارطغرل غازی نے فراہم کی تھی، لیکن باقاعدہ خلافت کا آغاز جو وہ عثمان نے کیا۔ ارطغرل غازی کو انتقال کے بعد سوغوت میں ہی دفنایا گیا تھا، اور اس کے بیٹے عثمان غازی نے اس کے برابر میں ایک مسجد بنوائی تھی، اور سلطان عبدالحمید نے اس کے مقبرے کو دوبارہ اپنے دور میں تعمیر کروایا۔ تو ارطغرل غازی کے حوالے سے یہ جو داستان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یا جو تاریخ ہے، اس کو اس وقت کی ترکی حکومت طیب اردوان کی طرف سے وہ فلمایا گیا ہے ایک ڈرامے کی صورت میں۔ تو اس کو دیکھنے سے ایک تو یہ کہ تاریخ کا علم ہو جائے گا کہ تاریخ جو ہے وہ آج کل چونکہ کتابوں کے ذریعے سے نوجوانوں کی رسائی وہاں تک ذرا مشکل سے ہوتی ہے، اور اگر آسانی بھی ہیں تو وہ کتابیں دیکھتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے جو دستیاب ذریعہ ہے وہ موبائل ہے، وہ انٹرنیٹ ہے، وہ ٹی وی ہے، تو اس کے ذریعے سے ان تک تاریخ پہنچانے کا ایک بہترین منصوبہ طیب اردوان نے یہ دیا ہے کہ وہ اس تاریخ کو فلما رہے ہیں اور وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، اس سے پہلے ترکی نے کئی سارے ایسے تاریخی ڈرامے وہ بنائے ہیں جو بالکل تاریخ پر مبنی ہے، اور اس سے تاریخ کے طور پر سبق جو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے قوم کے مستقبل کے معماروں کو سمجھا سکتے ہیں، انہیں ماضی کے تاریخ سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور انہیں مستقبل کے لیے سازشوں اور ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سیریز جو پاکستان میں جس کا چرچا ہے، یا جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ ہر آدمی جو ہے وہ بول رہا ہے، تو یہ اس تاریخ پر یعنی ارطغرل غازی کی تاریخ پر مبنی ایک سچی داستان ہے جس کو ترکی نے فلمایا ہے، اور وہ ہم سب آج کل پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں،
لوگ اس کو دنیا کی تقریباً مختلف ممالک میں اس کو دکھایا جا رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس مختصر ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں تک ارطغرل غازی کے تعارف کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات کو فراہم کر سکوں۔ ایک تو یہ کہ ان معلومات کے بعد آپ ڈرامے کو اچھی طرح انجوائے کر سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو آپ مختصر کچھ منٹس کے اندر یہ جان سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر کیا دکھایا گیا ہے اور کس شخصیت کے اوپر بات کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹرکش ویکلی میں ایک الگ مضمون، ایک الگ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔